السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلی بعلی بعلی۔ کربلائے مولا، شب جمعہ اول محرم کی شب، امام حسین علیہ السلام کے حرم میں مومنین کی آنے کی بہت دلی دعا۔ آئیے ان سب چیزوں کو یکجا کر کے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں رخ کر کے کھڑے ہو جائیں، کربلائے مولا کی طرف دل کی دھڑکنوں کو امام حسین علیہ السلام کے راستے میں بچھاتے ہوئے امام حسین علیہ السلام پر فدا ہونے کی نیت سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے آئیے عرض ادب پیش کریں، زیارت پڑھتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ، ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولا یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا حجاب زینب، السلام علیک یا باب الحوائج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلا معلیٰ کی پاک سرزمین پر خوش آمدید۔ کربلا معلیٰ یقیناً آپ کو مرحبا کہہ رہی ہے، کربلا آپ کو خوش آمدید کہہ رہی ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟ امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے آج بھی کربلا معلیٰ آنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، بے چین ہیں۔ کربلا امام حسین علیہ السلام کے آنے کے لیے تیار کی جا رہی ہے، کیونکہ شب اول محرم لگی جا رہی ہے اور شب جمعہ بھی ہے۔ یہ آخری شب جمعہ جو کہ امام حسین علیہ السلام کے مہینے عزا کے مہینے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے مہینے، اہل بیت علیہم السلام کی حقانیت کے اظہار کرنے کے مہینے کی آخری دن گھڑیاں ایسے گزر رہی ہیں جس میں یہ وقت گزرے گا تو محرم ہو جائے گا۔ محرم کے لیے مومنین ایک خاص حساسیت رکھتے ہیں، خاص احساس رکھتے ہیں، دل دھڑک رہے ہیں، رونا ہے۔ یہ واحد مہینہ ہے اور اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے دنیا کے وہ واحد سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دعا شدہ افراد ہیں جو رونے کے لیے خلق ہوئے ہیں، عزا کے لیے خلق ہوئے ہیں۔ ہماری خلقت عزائے اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہے، کیونکہ عزا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے کر کے دکھائی ہے، عزا سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کر کے دکھائی ہے، عزا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کر کے دکھائی ہے، عزا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کر کے دکھائی ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے الست کے دن ہی اپنے لیے عزا کے رجسٹر پر دستخط فرما دیے تھے۔ اس لیے عزا ہمارے لیے لازم ہے، واجب ہے، اوجب ہے، ہماری زندگی کا حصہ ہے، بلکہ ہماری زندگی عزا کے سبب سے ہے۔ ہمیں کچھ ملے نہ ملے عزا ضروری ہے، ہمیں کچھ ہو جائے عزا ضروری ہے، ہم کہیں بھی ہوں عزا ضرور کرتے ہیں۔ عزا نہ کریں تو ہم سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے غموں کا درمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم نے درمان بننا ہے اہل بیت علیہ السلام کے دکھوں کا، ازالہ کرنا ہے اہل بیت علیہ السلام کے درد کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ذاکر آل عمران سید مدثر مہدی صاحب میلبرن آسٹریلیا سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ آواز میری صحیح آ رہی ہے؟ بالکل۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ یا علی مدد سرکار کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کرم مولا کا احسان ہے۔ کربلا معلیٰ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ چاہوں گا شب اول محرم لگتی جا رہی ہے، عزائے اہل بیت علیہ السلام کی کیفیت کربلا میں اہل بیت علیہ السلام کے ذکر سے مومنین کے دلوں میں نور پیدا کیجیے۔ بسم اللہ۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی صلی علی علی محمد محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ میں مصائب سے پہلے صرف 2 سے 3 اشعار کربلا کی حفاظت پڑھ کے پیش کروں گا۔ عنایت۔ سکون قلب کچھ نہیں سوائے یاد کربلا، سکون قلب کچھ نہیں سوائے یاد کربلا، غلام شاہ دین کو غلام شاہ دین کو رولایا دے کربلا، تڑپ رہا ہے کس قدر زیارت حسین کو، تڑپ رہا ہے کس قدر زیارت حسین کو، دل
چیر کر دلے حزین کو چیر کر دکھایا دے کربلا اور کہیں صغیر کا گلا چھدا ہوا ہے تیر سے کہیں صغیر کا گلا چھدا ہوا ہے تیر سے کہیں پہ سینہ جوان کہیں پہ سینہ جوان آیا دے کربلا سکون قلب کچھ نہیں سوائے یاد کربلا. اور میں صاحب کے اشعار پیش کرتا ہوں اپنے حضور اور یہ وہ روایت پیش کرنے جا رہا ہوں قبلہ کہ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ مولا کے قریب ہیں اور مولا کی شہادت کا وقت قریب ہے اور جناب سیدہ بی بی زینب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ جو ہے وہ التجا کر رہی ہے شمر سے اور کیا التجا کر رہی ہیں ذرا سنیے گا. عنایت شمر خنجر کو روک لے شمر خنجر کو روک لے ابھی سوکھا ہے گلا شمر خنجر کو روک دے ابھی سوکھا ہے گلا کربلا کانپ اٹھی بپا ہونے لگا اور کیا فریاد کر رہی ہے سنیے ذرا. اللہ چکیاں کسی دن کے لیے کیا میرا راج تھا اسی دل کے لیے رحم کر شمر میرے لال نے کیا کی ہے خطا اور ذوالجنا میرے گلے سے دھواں اٹھتا ہے بیٹھ جا خاک پہ کیلا گرتا ہے اور یہ حق رفاقت تجھے کرنا ہے ادا. آخری دو بند پیش کر رہا ہوں قیامت کے مسائل پیش کر رہا ہوں اپنے مولا کے حضور
مولا سے دعا کرتے ہوئے اس دعا کے ساتھ کہ مولا امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد ہو اور مولا ہمیں جلد اپنی قبر پہ دوبارہ بلائیں، یہ رستے کھلیں اور ہم دوبارہ آپ کی قبر پہ پہنچیں اور آپ کو حصہ پیش کریں۔ جسم زخمی ہے آقا، کون کرے گا انصاف، مائی والوں سے کرے گی تیرے منزل اور پہلو کو کرے گی تیرے سرکار تکیہ۔ اور میں یہ شعر بالخصوص امام زمانہ کے حضور پیش کر رہا ہوں کہ مولا آپ سے التجا ہے ہماری کہ ہمیں دوبارہ کربلا بلائیے۔ یہ مصائب ہم آپ کو ہدیہ کرتے ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ جب بھی چلتی چھری ہاتھ پکڑ لے جب بھی چلتی چھری ہاتھ پکڑ لے اور کبھی منہ دیکھ کے بیٹے کا وہ رو دیتی تھی، اور کبھی رکھ نہ گلا شمر خنجر کو روک دے ابھی سوکھا ہے گلا، کربلا کانپ اٹھی شیر بپا ہونے لگا، اور محمد وآل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا آپ کی زبان میں تاثیر عطا فرمائیں، سدا خوش رہیں، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ جلد کربلائے مولا آ کر بارگاہ معصوم علیہ السلام میں اپنا ہدیہ عقیدت، ہدیہ محبت پیش کرنے کی سعادت نصیب ہو۔ مولا آپ کو ہر پریشانی سے محفوظ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ ذاکر آل عمران علیہ السلام سید مدثر مہدی صاحب میلبرن آسٹریلیا سے۔ مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، جلد کربلائے مولا آنا نصیب ہو، اور مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر اپنا محبت بھرا کلام پیش کرنے کی سعادت نصیب ہو۔ یہ محرم ہے ہی محبتیں نچھاور کرنے کا، یہ مہینہ ہے ہی اپنے دل کے جذبات کو اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کا، یہ مہینہ ہے ہی اہل بیت علیہ السلام کے اجر مودت کو ادا کرنے کی کوشش کرنے کا، یہ مہینہ ہے ہی ایسا جس کے اندر ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر پل آل رسول کا ذکر ہوگا۔ اپنے پرائے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کا ذکر کریں گے، اپنے پرائے سب حسین حسین کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ خان ذاکر حیدر علی کھوکھر صاحب، تعلقہ ڈھڑکی، ضلع گھوٹکی، سندھ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ سخی پیر مولا علی علیہ السلام مدد۔ کربلائے مولا میں بین الحرمین میں آپ حاضر ہیں، بارگاہ اہل بیت علیہ السلام کے اندر آپ کی آواز گونج رہی ہے۔
چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہم السلام سے مومنین کے دلوں میں نورانیت پیدا کیجیے. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وعجل فرج. سوال کر تی ہے دنیا کا ہے سوال کر شاید بھائی کی طرف نیٹ تھوڑا ویک تھا، اس وجہ سے کال کٹ گئی ہے. دیکھیں اگر دوبارہ متعلقہ وقت کے اندر وہ حاضر ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ دوبارہ آپ سے وصل کر دیا جائے گا. یہ دنیاوی وسیلے ہیں، لیکن دوستان سے عرض کروں گا آپ جانتے ہیں جہاں پہ آپ رہتے ہیں اگر نیٹ وغیرہ ٹھیک نہیں ہوتا تو جس دن آپ کو مولا کے ذکر کے لیے دعوت دی جاتی ہے اس دن کوشش کیا کیجئے ایسی جگہ منتقل ہو جائیں جہاں پر نیٹ اچھی کیفیت کے اندر ہو. اس طریقے سے یہ ہوتا ہے آپ کی آواز، آپ کا پیار بھرا انداز، آپ کے محبت بھرے الفاظ، آپ کی محبت، آپ کی عقیدت یقیناً اہل بیت علیہ السلام تک پہنچانے کے لیے دنیاوی وسیلوں کی ضرورت ہے. تو لہٰذا ہم اس مجبوری کو سمجھتے ہوئے کوشش کیا کیجئے تاکہ آپ کی یہ سب چیزیں مومنین تک بھی پہنچ جائیں. ہو سکتا ہے آپ کے پیار بھرے الفاظ کسی کے دل کے اندر جوش محبت اہل بیت علیہ السلام سے پیدا کرنے کا سبب بنے. ہو سکتا ہے آپ کے یہ اچھے الفاظ کسی کو نذران عقیدت پیش کرنے کی طرف مائل کریں. ہو سکتا ہے آپ کا یہ کیا ہوا ذکر کسی کی آنکھوں کے اندر ولائے اہل بیت علیہ السلام کے اشک لانے کا سبب بنے. ہو سکتا ہے کہ یہی اب ہمارے ساتھ دوبارہ آ گئی ہیں، ہمارے ساتھی وصل ہو گئے ہیں. بسم اللہ، بسم اللہ کیجیے. سوال کر تی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے خدائے پاک کے سب ہیں خدا حسین کا ہے. سوال کر تی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے. ہزار دین کے تو کر مگر سن لے ہزار دین کے دعوے تو کر مگر سن لے تمہارے دین پہ سب کچھ لگا حسین کا ہے. سوال کر تی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے. تمام حلبے ستوں شکست مان گئے. تمام حلبے ستوں کے شکست مان گئے. کچھ
کچھ اس طرح سے اصغر لڑا حسین کا ہے سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے تمام حلبے ستم کے شکست مان گئے کچھ اس طرح سے اصغر لڑا حسین کا ہے سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے یزید ظلم کے سورج کے ساتھ ڈوب گیا یزید ظلم کے سورج کے ساتھ ڈوب گیا چراغ تیز ہوا میں جلا حسین کا ہے سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے تڑپ رہا ہے لحد میں یزید سوچ کے یہ تڑپ رہا ہے لحد میں یزید سوچ کے یہ لٹا لٹا کے بھی سب کچھ بچا حسین کا ہے سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ایک منقبت ذوالجناح کے حوالے سے پیش کرنے لگا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کے ساتھ ہیں مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت یہیں تک تھا مولا آپ کو عزتیں دیں نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ جب موقع ملا میں آپ کو دوبارہ دعوت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کم وقت میں آپ نے بہت پیارا کلام پڑھا مولا آپ کو عزتیں عطا فرمائیں سدا آباد رہیں سدا شاد رہیں یہ تھے ہمارے ساتھ ذاکر حیدر علی کھوکھر صاحب ڈھڑکی ضلع گھوٹکی سندھ سے مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں جلد کربلائے مولانا نصیب ہو مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں سدا آباد رہیں سدا شاد رہیں ملتے ہیں وقفے کے بعد
अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। करबला मौला में आप लोग यकीनन आने की हसरत रखते हैं। उन लोगों को याद करते हुए जो गुज़िश्ता सालों में हमारे साथ थे, वो लोग जो पिछले साल करबला में आए, वो लोग जो पिछले साल करबला आए लेकिन इस साल करबला आ नहीं सके, कुछ ऐसे थे जो आ भी नहीं सके, इस दुनिया में भी नहीं रहे। उन सबको याद करते हुए आइए ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम हमारे दिलों के लिए जिस तरीके से ढारस है, हमारी बख्शिश का ज़ामिन भी है ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम, क्योंकि ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ माइल करता है। मासूम अलैहिस्सलाम से रिवायत हुई है, किसी ने कहा कि मौला लोगों के यहाँ कोई फौत होता है तो एक महदूद मुद्दत तक वो रोते हैं, गिरिया व बुका करते हैं। क्या सबब है? जब भी मुहर्रम आता है मोमिनीन के दिल गमों से लबरेज हो जाते हैं और वो बहुत रोते हैं। मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इज़ा हल्ला हिलाल मुहर्रमिन नुशरतिल मलाइकतु सौबल हुसैन अलैहिस्सलाम व हुवा मुखर्रफुन मिन दर्बि सुयूफ व मुलत्तखुन बिद्दम दिमा। मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब चाँद मुहर्रम का निकलता है ना, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फ़रिश्तों को हुक्म होता है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वो पैराहन जो कि तलवारों, नेज़ों, पत्थरों, रेत से अटा हुआ होता है, आसमान में आवेज़ान कर दिया जाता है। जब वो आसमान में आवेज़ान किया जाता है तो उस पे से हवा जो गुज़र के आती है, मोमिनीन क्योंकि खल्क हुए हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम की बची हुई मट्टी से, तो जब मट्टी उनसे राब्त पैदा करती है तो उनके दिल गमों से लबरेज हो जाते हैं। आप जानते हैं कि पहली मुहर्रम की रात को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम का गुंबद का अलम तब्दील किया जाता है। ये हरम सारा साल अमूमी हालात में ये गुंबद का अलम सुर्ख रंग का रहता है, या ये शहादतों में स्याह किया जाता है, या अव्वल मुहर्रम से लेकर आखिर सफ़र तक स्याह कर दिया जाता है। क्यों स्याह कर दिया जाता है? क्योंकि ये दिन मोमिनीन के दिलों में एक कर्ब व तकलीफ़ और एक मुशक्क़त रखते हैं, और अहले बैत अलैहिस्सलाम के गम का इजहार इससे आलम से किया जाता है। गो कि इस दफ़ा अमूमी तौर पर यह तकरीब नहीं की जा रही, लेकिन अलम तो तब्दील होना है ना, मुहर्रम तो आना ही है ना। मुहर्रम शुरू होगा, लोग गिरिया करेंगे, अज़ा बरगुज़ार करेंगे, लेकिन जिस तरीके से अज़ा ज़हरा ज़ादियों ने रास्ते में की है किसी और ने नहीं की होगी। ज़हरा, आपने ये घर अपने घरों में देखा होगा, इमाम बारगाहों में देखा होगा, मातम कर रहे होंगे, सीना जनी कर रहे होंगे, लेकिन सैयदा ज़ादियों ने ये चाँद ऐसे देखा है कि रेगज़ार हैं, बयाबान हैं। ये बीबियाँ ये चाँद देख कर रोने लगी हैं, गिरिया बुका करने लगी हैं, कहती हैं भैया मुहर्रम का चाँद नज़र आ गया, दिल घबरा रहा है, बेचैनी है, परेशानी लग रही है। मौला ने कहा कि सब्र करो, सब्र करो। अल्लाह ताला ने हमें सब्र के लिए ही खल्क फरमाया है। आगे बढ़े हैं तो हुर इब्न यजीद रियाही आगे आ गए हैं। पहले देखते हैं दूर से नेज़े जैसे नज़र आ रहे हैं खजूरों की कैफियत में। मौला कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर की आवाज़ बुलंद की। हुर इब्न यजीद रियाही से मुलाकात हुई है। ये पहला मौका है जब सैयदा ज़ादियाँ गिरिया बुका में मुब्तला हुई है। ये चांद बीबियों ने
رستے میں دیکھا ہے، لیکن ایک ایسی بیوی ہے جس نے یہ چاند دیکھا وطن میں ہے لیکن دل گھبرا گیا ہے، سو رہی ہے علی اکبر کے قدموں کے نشانوں کے اوپر، روتی ہوئی اٹھ بیٹھی ہیں، کہتی ہیں میرا دل گھبرا رہا ہے، نہ جانے کیا ہوا کہ ایسے لگتا ہے کلیجہ حلق کو آتا ہے، برداشت نہیں کر سکتی۔ بی بی ام سلمہ نے آگے بڑھ کے پوچھا، کہتی ہیں کیا ہوا سغرا؟ کہتی ہیں ایسے لگتا ہے جیسے خون کا دریا ہے، تیز ہوائیں چل رہی ہیں، خاک اڑ رہی ہے اور ایک آواز آ رہی ہے، حل من ناصر ینصرنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، حل من مغیث یغیثنا۔ یہ آوازیں آ رہی ہیں، یہ آواز جناب سغرا کی آواز سن کے بی بی ام کلثوم نے رونا شروع کیا ہے۔ علی اکبر نے بھی ایک وعدہ کیا تھا، کہتی ہیں کہ علی اکبر نے وعدہ کیا تھا جب شادی کروں گا بلاؤں گا۔ یہ چاند دیکھنے کے بعد کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا جیسا اس دفعہ ہو رہا ہے۔ اللہ کرے میرے اکبر کی خیر ہو، اللہ کرے میرے اصغر کی خیر ہو، اللہ کرے میرے بابا کی خیر ہو۔ اب جناب سغرا کو وقت یاد آنے لگا، کہتی ہے بابا نے کہا تھا بیٹا جی بھر کے دیکھ لو، کہیں ایسا نہ ہو دوبارہ دیکھنا نصیب نہ ہو۔ کہہ رہے تھے بابا کہ بیٹا سب آئیں گے، سب آ جائیں، لیکن سکینہ شاید میری یہ تمہاری آخری ملاقات ہو۔ کربلا کی طرف قافلہ بڑھ رہا ہے، گریہ و بکا ہے، علمان کی آوازیں ہیں۔ سیدہ زینب کہتی ہے بھائیا اس طرف نہ جاؤ، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ کہتے ہیں بہنا یہ مقدر میں لکھا ہے، یہ ہو کر رہے گا، اس بات کا سننا تھا۔ جناب علی اکبر سے پوچھتے ہیں بیٹا تیرے لیے موت کیسی ہے؟ کہتے ہیں بابا میرے لیے موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ پھر پوچھتے ہیں علی اکبر بابا کیا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے مولا حسین ہم شہادت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مولا علی اکبر کی طرف دیکھتے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، گریہ بھی کرتے ہیں۔ شاید مدینہ میں نانا کی یاد آ رہی تھی یا نہ جانے کربلا میں علی اکبر کا شہید ہونا یاد آ رہا تھا، مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا ضرور کہوں گا یہ چاند دیکھنے کے بعد مدینے کے اندر سغرا کو تاب ضبط نہ رہی۔ کہتی ہے اماں چلو نانا کے مزار پہ، میرے آرام کے لیے دعا کرو، میرے بابا کے آرام کے لیے دعا کرو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج۔